12ویں جماعت کے لیے. یہ تو اصل میں 11ویں اور 12ویں دونوں جماعتوں کے زیر تعلیم طلبہ کے لیے مفید ہیں، کیونکہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ ایسے دبستان ہیں کہ جن کے بارے میں 10ویں جماعت سے ہی جانکاری شروع ہو جاتی ہے، اور آپ ایسا سمجھے کہ کم از کم اگر زیادہ نہیں تو ایم اے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس کے بعد تحقیق کا ہوتا ہے وہ کون کس پر کرے. خیر، تو اس لیے یہ آج جو ہیں ہم 12ویں جماعت کے لیے پیش کریں گے، کل جو یہی چڑھے گا 11ویں جماعت کے لیے. تو دبستان دہلی کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے. دبستان کہتے ہیں سکول کو. جیسے غالب کا ایک شعر ہے، میں چمن میں کیا گیا گویا دبستان کھل گیا، بلبلیں سن کے میرے نالے غزل خاں ہو گئی. فارسی کا لفظ ہے. اب دبستان دہلی ہے کیا؟ کیوں اسے یا دبستان لکھنؤ کیوں اس کو دبستان کہا جاتا ہے؟ کون سا سکول ہے یہ؟ اصل میں یہ علم و ادب، شعر و ادب، شاعری کا دبستان ہے. یعنی زیادہ تر اس میں شاعری کا ہی یا شاعروں کا ہی ذکر ہوتا ہے جو اس دبستان سے وابستہ تھے. آپ نے سنا ہے یا آپ کو پتہ بھی ہے، دہلی ابتدا ہی سے مرکزی فنون رہی ہے، لیکن 1719 عیسوی میں جب ولی اپنا اردو دیوان لے کر دہلی پہنچے تو یہاں کے فارسی شعراء کو احساس ہوا کہ وہ جس زبان کو گہری پڑی سمجھتے ہیں وہ بھلا اتنی جاندار ہو سکتی ہے. یعنی اس وقت تک یہ جو لوگ تھے، شعراء تھے، یہ کیا کہتے تھے کہ فارسی زبان میں شعر کہنا جو ہے وہ اختصاص یعنی کوالٹی کا مسئلہ ہے. لیکن ولی دکنی نے جب اپنا اردو دیوان ان کے سامنے رکھا دہلی میں آ کر، تو ان کی جو شاعری جب انہوں نے دیکھی تو حیران رہ گئے. جیسے تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سے کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سے کہوں گا. اب کئی اشعار اس میں ایسے تھے، کئی غزلیں جو تو عام فام آسان تھی اور معنی خیز بھی. تو یہی وجہ ہے کہ خان آرزو جو مشہور شاعر تھے نا وہاں کے اس وقت، شاکر، حاتم، آبرو، ناجی، مضمون، بیان، امید، مخلص وغیرہ نے اس زبان میں طبع آزمائی شروع کی. دہلی میں اردو شاعری کے اس ابتدائی دور میں یہ ہم گوئی کا بہت رواج تھا، جو شاعری کی ترقی میں ایک رکاوٹ بن گئی تھی. آخرکار حاتم نے اس کے خلاف رد عمل شروع کیا اور شاعری کو اس لفظی صنعت سے نجات ملی. یہ ہم گوئی یعنی ایسے شعر کو پہیلی بنانا، آپ اس طرح سمجھیں گے. اس کے بعد دہلی میں اردو شاعری کا لامثال دور شروع ہو جاتا ہے. میر تقی میر خواجہ میر دھرت اور مرزا محمد رفیع سوداد نے اردو شاعری کو پروان چڑھایا. میر نے غزل کو نئے رنگ و آہنگ سے متعارف کیا. ان کی مصیبت بری زندگی ان کی شاعری میں جلوہ گر ہے، غم ان کی شاعری کا خاصہ ہے. اب دیکھیں میر کا ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شاعری ہے تو اب آج بھی وہ پسند کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو نفسیاتی طور پر غم کے اثرات ہیں یا غم کا اظہار ہے تو انسان جو ہے تو اس کی نفسیات کو وہ ٹچ کرتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے کہ ان کا جو مشہور شعر ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. اس طرح کئی شعر جو ہیں ان کے مشہور ہیں. اب دھرت نے تصوف کو، خواجہ میر دھرت جو ہے تو تصوف کو اردو غزل میں شامل کیا، جبکہ سودا انسان کی مصیبتوں سے بے پرواہ ہو کر ہنسی اڑاتے رہے. ہنسی
یعنی مذاق کرتے رہے. پھر دہلی تباہ ہو گئی اور یہاں اہل فن کا گزر بسر مشکل ہو گیا. تو بعد میں یہ لکھنؤ چلے گئے بہت سارے شعرا. تو اس طرح دہلی اور لکھنؤ دو الگ الگ دبستان بن گئی. اس بار دہلی میں شاعری کا جو دور شروع ہوا اس کو اردو شاعری کے عروج کا دور کہا جاتا ہے. اس دور میں شاہ نصیر ذوق ظفر مومن اور غالب خاص اہمیت رکھتے ہیں. تو یعنی یہ جو ہے یہ دور تھا شاعری کے عروج کا, اردو شاعری کے عروج کا دور اسے کہا جاتا ہے. تو دبستان دہلی کی خصوصیات میں ہم دیکھیں گے دہلی صوفیوں کا مرکز رہا ہے, اس لیے یہاں کی شاعری میں تصوف کا ذکر اور اس سے جڑے معاملات جا بجا نظر آتے ہیں. عشق و عاشقی کا ذکر بھی یہاں کے شاعر نے خوب کیا, لیکن انہوں نے پاکیزگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. یہاں وصال سے زیادہ ہجر کی طلب نظر آتی ہے. یہاں کے شعراء نے خارجی معاملات عشق کا نہیں بلکہ داخلی واردات کا ذکر کیا ہے. عیش و نشاط کے بجائے یہاں درد و غم حاوی ہیں. شوخی اور زبان کی رنگینی یہاں کم نظر آتی ہے. سادہ خیالات کو سادگی کے ساتھ برتا گیا ہے. تصنع اور بناوٹ سے گریز, سلیس تشبیہات اور استعارات کا استعمال اس دبستان کی امتیازی خصوصیات ہے. 12ویں جماعت کے لیے یہ تو